آج کل جو بے حیائی کا عالم ہے وہ ٹاپ لیول پر ہے، عروج پر ہے۔ خاص کر لڑکیاں، ان میں شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ عورت کی شرم و حیا اس کے لباس میں تھی۔ جب عورتوں نے، لڑکیوں نے لباس پہننا ہی چھوڑ دیا تو شرم و حیا بھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور شرم و حیا بھی ایک شاخ ہے، یعنی شرم و حیا ایمان کی علامت ہے، اور وہ شرم و حیا ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ لڑکیوں نے کپڑے پہننے چھوڑ دیے، بالکل چھوٹے چھوٹے باریک چست کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لڑکیاں آئیں گی، ایسے عورتیں آئیں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن اتنا چست، اتنا باریک اور اتنے چھوٹے، گویا کہ ننگی، جو آج کل ہو رہا ہے۔ لڑکیوں نے اتنے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے باریک، اتنے پتلے کہ وہ ان کا کچھ نہیں چھپا پاتا، کیونکہ لباس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی شرمگاہیں چھپائے عورت کی، لیکن آج کل کا لباس کچھ نہیں چھپا پاتا، کچھ بھی نہیں چھپا پاتا۔ دیکھیں، جانور لباس نہیں پہنتے، کیوں؟ کیونکہ ان میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ انسان میں شرم و حیا ہوتی ہے، اس لیے انسان لباس پہنتے ہیں۔ اب جب لڑکیوں نے لباس پہننا ہی چھوڑ دیا تو شرم و حیا بھی گئی۔ جب عورتوں میں شرم و حیا نہیں رہی، لڑکیوں میں شرم و حیا نہیں رہی، پھر جانور میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ لباس کا مطلب تھا جو آپ کی شرمگاہیں چھپائے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے آپ پر لباس نازل کیا تاکہ آپ اپنی شرمگاہیں چھپائے، اور اسی میں زینت ہے، یعنی لباس پہننے میں زینت ہے، وہ لباس جو آپ کی شرمگاہیں چھپائے۔ لیکن آج کل جو لڑکیاں لباس پہنتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں چھپا پاتا، وہ لباس کچھ نہیں چھپا پاتا۔ لڑکیاں اپنے کپڑوں پہ پیسے تو خرچ کر رہی ہے لیکن کپڑا خرچ نہیں ہو رہا۔ جو لڑکیاں آج کل لباس پہنتی ہے اس میں چہرہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، بال بھی کھلے، گریبان بھی کھلا، گردن بھی کھلی، ہاتھ بھی کھلے، بازو بھی کھلے، چھوٹے چھوٹے آستینیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں لڑکیوں نے، پنڈلیاں بھی کھلی، پیر بھی کھلے، اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھتی ہے، جبکہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا یہ مرد کے لیے حکم تھا، لیکن رکھتی عورتیں ہیں۔ یہ بے حیائی کا عالم ہے، یہ بے حیائی کا عروج ہے، یہ بے شرمی کا عروج ہے۔ پہلے عورتیں مکمل پردہ کرتی تھی، پھر انہوں نے ویسٹرن کلچر جب دیکھا، ویسٹرن کلچر جب لیا، پھر چہرے کا پردہ بھی گیا، بالوں کا پردہ گیا، گریبان کا بھی پردہ گیا، ہاتھوں کا، بازوؤں کا پردہ بھی گیا، پیروں کا بھی پردہ گیا، پنڈلیوں کا پردہ گیا۔ جو لڑکیوں کے جو لباس ہے وہ دھیرے دھیرے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہوگا۔ پھر اب کہو گے کہ یہ لباس کیا ہے؟ انسان تو آیا ہی بے لباس ہے، جائے گا بھی بے لباس، تو پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ حالت ہو کہ بالکل ہی لباس پہننا چھوڑ دو، اس سے پہلے مکمل اسلامی لباس، اسلام کے مطابق لباس پہننا شروع کر دو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک چھپانے کی چیز ہے، یعنی پردہ ہے۔ لیکن آج کل لڑکیاں لباس ہی نہیں پہنتی، پردہ ہی نہیں کرتی۔ اب اسلام میں جو عورت کا لباس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ اپنی نگاہیں پست رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی ایسے لباس ہو جو آپ کی شرمگاہ چھپا پائے۔ اور عورت کی شرمگاہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت کا پورا جسم شرمگاہ ہے، لیکن غیر مرد کے سامنے پورے جسم کا پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ، ہاتھوں کا بھی پردہ اور پورے جسم کا پردہ غیر مرد کے سامنے۔ لیکن جو محرم ہے آپ پر، اس کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کا پردہ فرض ہے۔ یعنی لباس جو ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی شرمگاہ چھپا پائے، آپ کا ستر چھپا پائے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آپ کی زینت چھپا پائے۔ آپ اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی کسی غیر مرد کے سامنے، إِلَّا مَا ظَهَرَ، سوائے وہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی آپ نے پردہ کیا، آپ نے لباس پہنا۔ اب جب کوئی چیز غلطی سے کھل گئی، پردہ کہیں پر غلطی سے ہٹ گیا تو وہ معاف ہے، کیونکہ وہ بھی اختیاری سے کھل گیا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ضرور اوڑے اوڑیاں اپنے گریبانوں پہ۔ یعنی عورت جب پردہ کرے گی تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک چادر یا ایک کوئی شال اپنے گریبان پہ اوڑھے تاکہ مکمل پردہ ہو، مکمل عورت چھپ جائے۔ اس پردے کو اسلام پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہاں، اسلام میں کوئی اسپیسیفک لباس نہیں ہے کہ یہی لباس پہننا چاہیے، لیکن لباس کے لیے کچھ شرط ہے، کچھ کنڈیشنز ہے۔ وہ شرطیں جس لباس میں ہوں گی تو وہ لباس اسلامی لباس ہے، ادروائز کوئی اسپیسیفک لباس نہیں ہے۔ پہلی شرط، لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا ستر چھپا پائے،
جس میں ستر نہ دکھے، مکمل چھپ جائے۔ دوسری شرط، اتنا تنگ چست نہ ہو، اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ جسم کے اعضاء واضح ہوں، جسم کے اعضاء جھلکنے لگے، دکھنے لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ میری جانے کے بعد آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے۔ ایک تو ظالم حکمران، دوسرا وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن اتنا چست، اتنا باریک اور اتنے چھوٹے گویا کہ ننگی۔ اور یعنی اسلام میں عورت تنگ لباس نہیں پہن سکتی، ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے۔ پہلی شرط، ستر چھپنا چاہیے اس لباس سے۔ دوسرا، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط، اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آر پار دکھے۔ چوتھی شرط، عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی جس سے مرد کی مشابہت ہو، یعنی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو مرد عموماً پہنتے ہو، جو مرد پہنتے ہو۔ اور پانچویں شرط جو لاسٹ ہے کہ ایسا لباس جو غیر مسلم کی مشابہت ہو، یعنی عورت، یعنی مرد کے لیے بھی، لیکن چونکہ میں عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو غیر مسلم عورتیں پہنتی ہو۔ مثال کے طور پر جو ہندو جو لڑکیاں ہیں وہ ساڑی پہنتی ہے، لیکن مسلمان وہ ساڑی نہیں پہن سکتی۔ بے شک کہ مسلمان عورت اگر اس میں ستر بھی چھپائے لیکن پھر بھی وہ پہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشابہت ہے غیر مسلموں سے، اسی لیے یہ شرط اس میں لازم ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یعنی یہ 5 شرطیں، ستر کا چھپنا، تنگ نہ ہو، پتلا نہ ہو، مرد کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور غیر مسلم کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ 5 شرطیں جس لباس میں ہوں گی تو وہ لباس اسلامی ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ جب آپ ایسا پردہ کرو گی، ایسے لباس پہنو گی تو آپ سے شرم و حیا جھلکے گی، آپ کی عزت بھی حفاظت میں رہے گی اور مرد بھی اوقات میں رہے گا۔